السلام علیکم ناظرین محترم، ناظرین گرامی، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے کردار کی حقیقت بتائیں گے جس نے 125 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جہنم وصل کیا۔ ترگت آلپ کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا، اس کی وفات کب اور کیسے ہوئی، ان کا مقبرہ کہاں موجود ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ ترگت کا کردار جو ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا ہے وہ کرولوس عثمان کے کون سے سیزن میں دیکھنے کو ملے گا۔ آئیے اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل جانتے ہیں، لیکن اس سے قبل تمام دیکھنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں، اور ساتھ ہی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل UM TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، 1300 عیسوی صدی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا پر دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یرغمال کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ ناظرین، منگول فوج نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات کا حصہ رہیں گی۔ منگول فوج نے تمام تر فوج کے ساتھ ترکی اور ایران کی طرف رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں ترگت آلپ کی ہسٹری کی جانب۔ تاریخ پیدائش سن 1200 عیسوی ہجری میں ہوئی اور بچپن میں ہی ان کے والد کو، ان کی فیملی کو منگول کی فوج نے ختم کر دیا تھا، تو یہ اکیلے رہ گئے تھے۔ تو چلتے ہی چلتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہیں پر جا کر ارطغرل غازی کے قبیلے میں پہنچ گئے۔ تب وہ چھوٹے تھے، وہاں جا کر ان کی پرورش کی گئی، خانہ امن ہے ان کی پرورش کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ارطغرل غازی کے بہت ہی اچھے اور وفادار دوست بن گئے۔ 1323 عیسوی سے قبل سلطنت عثمانیہ کے غازی تھے، وہ ارطغرل کے سچے دوست، ساتھی اور ہمدرد تھے۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ترگت آلپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے بھی وفادار رہے اور حکومت میں ان کے معاون تھے۔ انہوں نے 125 برس کی لمبی عمر پائی اور آخر وقت تک میدان جنگ میں سرگرم رہے۔ بچپن میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا۔ ان کا ہتھیار ان کا مشہور کلہاڑا تھا اور وہ واحد جنگجو ہیں جنہوں نے تیغ و سناں کی بجائے کلہاڑے کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ان کا مقبرہ ترگت آلپ گاؤں ایناگول ترکی کے قبرستان میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر ترگت آلپ کے نام سے منسوب ایک اعزازی قبر بھی ہے جو ان کی اصلی آرام گاہ نہیں ہے۔ 1877 میں روس ترکی جنگ کے دوران میں موجودہ بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام سلطان کے مشورے سے ترگت آلپ کے نام پر ترگت آلپ رکھا گیا۔ 1986 میں اس علاقے کو قصبے کا درجہ دیا گیا۔ یہاں کی معیشت کاشتکاری پر منحصر ہے۔ اہم فصلوں میں تمباکو، کپاس، زیتون، ٹماٹر ہیں۔ کچھ شہری پاور پلانٹ اور کوئلہ کی کانوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ ترگت کا ہتھیار ان کا کلہاڑا تھا، جو کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ کلہاڑا ہے بھی صحیح یا نہیں۔ یہ کلہاڑا اب ترک عجائب گھر کی زینت ہے۔ کلہاڑا 92 سینٹی میٹر طویل اور 1650 گرام وزنی تھا۔ اب بات کرتے ہیں ترگت کی وفات کے بارے میں۔ ترگت کی وفات کسی بھی جنگ میں نہیں ہوئی۔ ترگت بالکل شہید نہیں ہوئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ترگت شہید ہوئے ہیں کسی جنگ میں، لیکن ایسا بالکل غلط ہے۔ تاریخ میں جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ترگت آلپ 125 سال کی عمر میں
فوت ہوئے ہیں، وفات پائی ہے انہوں نے، نہ کہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک اور شیئر لازمی کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔